صفحہ نمبر 65 آیت نمبر 160 سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إن ينصركم الله فلا غالب لكم، اگر اللہ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں گے تو کوئی بھی آپ لوگوں پہ غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ آپ لوگوں کو چھوڑ دے تو کون ہے کہ اللہ کے بعد آپ لوگوں کی مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے ہی اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ مال غنیمت ساتھ اٹھا کے لائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر آدمی کو پورا پورا اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، کیا وہ آدمی جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس طرح ہے جس نے اللہ کو ناراض رکھا؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، دوزخ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ ہم درجات عند اللہ، ان سب لوگوں کے اپنے درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اپنی مدد کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جس کی مدد اللہ کرے کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، جس کی مدد اللہ نہ کرے تو اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ کچھ منافقین کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، ہر آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ کیا وہ آدمی جو اللہ کے حکام کا خیال رکھتا ہے اس کے برابر ہے جو اللہ کو ناراض رکھتا ہے؟ نیک و کار اور بدکار سب کے لیے اپنے درجات ہیں، اللہ سب کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی چیز مومن کے لیے اللہ کی مدد ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی بس اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب مومن ایمانی زندگی پہ آ جائے، اپنے دین پہ ڈٹ جائے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے۔ عبداللہ بن صوب رحمہ اللہ تعالی علیہ، جس کا مشہور نام تاریخ کی کتابوں میں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی علیہ ہے، ایک تابعی تھا۔ اسود عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، بڑا سردار تھا، علاقے میں بڑا اس کا چرچا تھا۔ جہاں کسی نیک آدمی کو دیکھتا اس کو گرفتار کر کے اپنے ہاں لاتے اور ان کو کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسود عنسی میری رسالت کا اقرار کرو۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اپنے علاقے سے گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔
یمن کے بڑے سردار اور بڑے متبعین سینکڑوں افراد اس کے ساتھ ہیں۔ اسود عنسی کے سامنے کھڑا کیا گیا، کہہ دو کہ اسود عنسی اللہ کے رسول ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر اسود عنسی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اسود عنسی کے سامنے یہ جملہ کہنا، وہ بہت غضب و طیش میں آیا اور کہا اس نے میرے سامنے میری رسالت کا انکار کیا ہے، اس کو ایسی مثالی سزا دو کہ پورا یمن یاد رکھے۔ آپس میں ان کے متبعین کا مشورہ ہوا اس کو کون سی سزا دینی چاہیے۔ اسود عنسی نے کہا ایک بہت بڑی آگ جلاؤ، اس کو آگ میں پھینکو کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، کہا کہ کہہ دو اسود عنسی اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسود عنسی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس نے خود فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد نبی ہوتا وہ عمر فاروق ہوتے۔ سینکڑوں متبعین انہوں نے اس کو زبردستی پکڑا اور اسود عنسی کے حکم پہ اس کو آگ میں پھینکا گیا۔ کافی وقت تک آگ جلتی رہی، کچھ وقت آگ کے درمیان میں گزارنے کے بعد صحیح سالم ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ باہر نکل آئے۔ یہ بات عربوں میں پھیل گئی۔ یمن میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک آدمی کو آگ میں پھینکا گیا، وہ صحیح سالم باہر نکل آیا۔ اللہ نے حضور کی امتی ایک تابعی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ مدینہ منورہ میں خلافت صدیقی کا دور تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ یمن میں ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عمر کی آنکھوں کو حضور کی امت کا وہ فرد دکھا دے جس کے ساتھ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا ہے، اور یا اللہ میری اس دعا کو قبول بھی فرما۔ ادھر جب صحیح سالم نکل آیا تو اسود عنسی کے متبعین نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ اس کو ملک بدر کرو ورنہ آپ کے متبعین کے عقیدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ آگ سے صحیح سالم نکلا ہے۔ یہ بات جہاں جہاں پہنچ رہی ہے اس میں آپ کی رسالت کا انکار پوشیدہ ہے، اس کو ملک بدر کرو، یمن سے اس کو نکال لینا۔ اسود عنسی نے حکم فرمایا اس کو اپنے گھر، اہل و عیال، خاندان، اپنے شہر حتیٰ کہ ملک یمن سے بدر کر دیا جائے۔ حکم ہوا، اس کو اپنے علاقے یمن سے نکالا گیا۔ تنہا تنہا اس نے سوچا کیا کروں؟ اللہ نے دل میں ڈالا جس کے واسطے آگ نے نجات دی اس کی بستی میں جانا چاہیے۔ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ روایات میں مسجد نبوی میں ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، اپنا گھوڑا باہر باندھا اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھا ایک مسافر آیا، گھوڑا باہر باندھا، اندر آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ آئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئے،
جب اس نے سلام پھیرا اسے مسافہ کیا، آپ مسافر ہیں؟ جی۔ کہاں سے آیا ہو؟ یمن سے آیا ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ یمن میں اسود عنسی نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن آگ نے اس کو نہیں جلایا، آگ نے اس کو صحیح سالم چھوڑا ہے، وہ باہر نکل آیا ہے۔ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ فرمایا یمن میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ وہ اللہ کا ایک بندہ عبداللہ بن صوب ہے، یہ واقعہ جس کے ساتھ ہوا ہے، یہ بندہ عمر فاروق کو عرض کر رہا ہے، وہ اللہ کا ایک بندہ عبداللہ بن صوب نامی آدمی ہے۔ ہمارے اکابر نے کتابوں میں لکھا ہے، بس یہ کہنا ہی تھا کہ فراست فاروقی نے اپنا کام کر لیا، سمجھ گئے یہ وہی عبداللہ بن صوب، یہ خود ہے۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کو گلے لگایا، اور پھر ہاتھ سے پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ اللہ نے عمر کی دعا قبول فرمائی، اللہ نے عمر کی دعا قبول فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ان کے پاس لے گئے۔ ابو بکر یہ وہ ہستی ہے جس کے متعلق ہم نے سنا تھا، میں نے آپ کے سامنے دعا مانگی تھی، اللہ عمر کی آنکھوں کو حضور کی امت کا وہ فرد دکھا دے جس کے ساتھ آپ نے اللہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا ہے۔ مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن مومن رہے صحیح، پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے کوئی بھی آپ لوگوں کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ آپ لوگوں کو رسوا رکھے تو کون ہے اللہ کے بعد آپ لوگوں کی مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات پہ تو ایمان والے ہی توکل کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے مال غنیمت میں خیانت کی وہ قیامت کے دن خیانت والی چیز اٹھا کے آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر آدمی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اپنے اعمال کا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، کیا وہ آدمی جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے وہ اس کے برابر ہے جو اللہ کی ناراضگی کو کما رہا ہے؟ اس کا تو ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ، نیکوکار بدکار ہر ایک کے لیے اللہ کے ہاں اپنے درجات ہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو غالب و منصور فرما، کفری طاقتوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو۔ یا اللہ مسلمانوں کو مختلف ممالک میں ستا رہے ہوں، یا اللہ ان کی قوتوں کو چھن چھن کے ختم فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ صحت ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اللہ دونوں کی خوشیوں ان کو نصیب فرمائے۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، عالم اسلام میں سے، حاضرین غائبین میں سے، یا اللہ سب کو شفایاب فرما۔ جو صحت مند ہیں ان کو یا اللہ کامل یقین، ایمان پہ استحکام، استقامت عنایت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا